عطا کر میرے رب وہ منظر مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں کافی دنوں کے بعد میں آپ حضرات کے روبرو ہوا ہوں۔ کچھ مجبوریاں تھیں، کچھ مشکلات تھیں، جس کے باعث میں کوئی بھی اپنا ویڈیو یا کوئی بھی ہماری کلپ، کوئی تقریر آپ تک نہیں پہنچ سکی۔ اس کے لیے ہم معذرت خواہ بھی ہیں، لیکن آج جو ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اتنا آپ کو پسند آئے گا، اور آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھ سے ایک دو لوگوں نے مکان کے اندر کچھ مشکلات کا ذکر کیا تھا کہ ان کے مکان کے اندر کچھ مشکلات ہیں، کچھ بیماریاں ہیں، اور بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں، مشکلات دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو کہا کیا میں اپنے گھر کو کھلوا سکتا ہوں، یا اور کوئی ذریعہ ہو جس کی وجہ سے ان مشکلات سے چھٹکارا مل جائے، بیماریوں سے نجات مل جائے۔ تو میں اپنے ناظرین کو آج وہ جو مکان کے رہنے والے پریشان رہتے ہیں، بہت ساری بیماریاں اور طرح طرح کی مشکلات کے اندر وہ مبتلا رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے میں گھر کی حفاظت کے تعلق سے جو ہمارے عاملین ہیں انہوں نے ایک طریقہ بتایا ہے۔ جیسا کہ ان صاحب نے ذکر کیا تھا کہ کیا ہم گھر کو کھلوا دیں جس کی وجہ سے ہماری مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو یہ گھر کھلوانا یہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور کتنے دن لگتے ہیں، اور کیا واقعی اس سے جو ہے وہ حفاظت ہو جاتی ہے، تو یہ ساری باتیں آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں اور نہایت ہی آسان طریقے سے جو ہے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، اگر جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ کسی کے گھر کے رہنے والے طرح طرح کی مشکلات سے دوچار ہوں، بیماریاں ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہوں، مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے عاملین نے ایک طریقہ یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے مکان کو یا مکان بنانے سے پہلے یہ طریقہ بہت بہتر رہتا ہے، لیکن بالفرض اگر مکان ہے اور اس میں لوگ رہتے بھی ہیں تو ان رہنے والوں کو تقریباً 10 دن کے لیے مکان کو چھوڑنا پڑے گا، اور ان 10 دنوں کے اندر 7 دن تک مسلسل بغیر کسی ناگہ کے 7 دن تک بعد نماز عشاء 7 مرتبہ اذان پڑھی جائے گی، یعنی 7 دن تک بعد نماز عشاء بغیر کسی ناگہ کیے ہوئے 7 مرتبہ اس گھر کے اندر 7 دن تک اذان پڑھی جائے گی۔ پھر اس کے بعد 3 دن تک یاسین شریف یا سورہ بقر کی تلاوت کی جائے گی، اور پھر 10ویں دن جو ہے کچھ کیلیں ہوتی ہیں جن پر لکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ مارکیٹ کے اندر اور دکانوں کے اندر، اسلامی جہاں کتب ملتی ہیں اس طریقے کی مارکیٹ کے اندر جو دکانیں ہوتی ہیں، ان دکانوں کے اندر وہ کیلیں مل جاتی ہیں جن پر قرآن مجید کی آیات نقش کی ہوئی ہوتی ہیں، کندہ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ان 4 کیلوں کو خرید کر آپ لے آئیں، اور لانے کے بعد میں ادھر 7 دن تک اذان پڑھ دی گئی 7 مرتبہ، پھر 3 دن تک سورہ بقر یا سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر دی گئی۔ اب 10ویں دن جو ہے ان کو نصب کرنے کا، ان کے گاڑنے کا دن ہے۔ تو ان کو گاڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کیلوں کے اوپر کسی سوتی دھاگے کو لپیٹ دی جائے، اچھی طریقے سے لپیٹ دیا جائے کہ جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں، جو قرآن مجید کی کچھ صورتیں اور جو ہے یا کچھ آیتیں جو اس کو پرکندہ کی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، وہ چھپ جائیں اچھی طریقے سے۔ اور پھر اس کے بعد میں ہلدی کا پیسٹ جو ہے
اس کو بھگویا جائے، لیپ کرنے کے بعد میں اس کے اوپر جو ہے وہ ہلدی کا لیپ کر دیا جائے، اور پھر اس کو کسی کوئی بانس کی لکڑی ہو، سراغ والی، یا جو آج کل پائپ چل رہے ہیں پلاسٹک وغیرہ کے لائٹ والے، ان کے اندر اچھی طریقے سے رکھنے کے بعد میں پھر 3 کیلوں کو 3 کونوں پر نصب کر دیا جائے، گاڑ دیا جائے۔ 4 کونے اکثر ہوتے ہیں مکانات کے، تو 3 کونوں کے اندر گڑھا کھودنے کے بعد میں خوب اچھا خاصا گڑھا کھودا جائے جس سے وہ اندر تک چلی جائیں، اور اسی پائپ کے اندر رکھنے کے بعد میں جن کیلوں کے اوپر دھاگا لپٹا ہوا ہوگا اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہلدی کا لیپ بھی ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو کسی پائپ کے اندر رکھنے کے بعد میں پھر اس گڑھے کے اندر رکھے، اور اس کے اوپر کوئی چیز ایسی رکھ دے کہ اس کے اندر مٹی وغیرہ نہ جائے۔ اس طریقے سے 3 کیلوں کو جو ہے وہ تینوں کونوں پر نصب کر دیا جائے، گاڑ دیا جائے، اور اوپر سے پلستر وغیرہ کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد میں 24 گھنٹے کے بعد میں وہ چوتھی کیل کو بھی چوتھے کونے کے اندر گاڑ دیا جائے، نصب کر دیا جائے۔ تو اس طریقے سے عاملین نے کہا ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کو کیل دیتے ہیں، اس طریقے کا عمل کرتے ہیں کہ 7 دن تک اذان ہم پڑھتے ہیں اور 7 مرتبہ اذان پڑھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں اذان کی کیا برکت ہے، پھر تلاوت کلام مجید کی برکت ہے، تو جتنے بھی وہاں شیاطین ہوں گے، بلائیں ہوں گی، وہ سب نکل جائیں گی۔ اور اگر بالفرض مان لیجئے شیاطین نہیں ہیں، بیماریاں ہیں، تو اذان کی برکت سے، تلاوت کلام مجید کی برکت سے، یاسین شریف سورہ بقر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بیماروں کو بھی شفا دے گا، اور بلاؤں سے اللہ تبارک و تعالی اس گھر کی حفاظت کر لے گا۔ تو یہ طریقہ جو تھا وہ مکان کو کیلنے کا یا اس کا حصار کرنے کا تھا، جو کچھ لوگ جو ہیں اس کو غلط طریقے سے 1 یا 2 دن کے اندر ہی ایسے ہی الٹی سیدھے کیلیں گاڑ دیتے ہیں، بعض لوگ زمین کے اندر ایسے ہی کیلیں ٹھوک دیتے ہیں، اس سے جو ہے وہ قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ جو پورا طریقہ میں نے مکان کو کیلنے کا بتایا، یہی طریقہ صحیح ہے، جو عاملین نے بیان کیا ہے وہ طریقہ میں نے آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیا۔ تو یہ آج میں پہلا اپنا ویڈیو جو کئی دنوں کے بعد میں لے کر آیا ہوں، تو یہ ویڈیو انشاءاللہ العزیز آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئے گا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے اس ویڈیو کو آپ جو ہے بڑی غور سے سنیں گے، اور اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے درمیان بھی شیئر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی باتیں سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔